الحمدللہ وقفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی اہم موضوع پر آج یہاں جمع کیا ہے۔ تربیت اولاد پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، اور یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنا اور ماؤں کو اپنا کردار ادا کرنا، یہ جاننا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں تمام برائیاں، جتنی بھی برائیاں ہیں، سب ختم ہو جائیں اگر مائیں اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے والی بن جائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اس موضوع پہ آج یہاں جمع ہیں۔ اولاد اس دنیا میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المال والبنون زینت حیات الدنیا، یعنی تمہارا مال اور تمہاری اولاد دنیا کے اعتبار سے تمہارے لیے زینت ہے۔ اور کتنی بڑی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی اولادیں مرنے کے بعد بھی ان کو نفع دے رہی ہیں اور ان کے لیے استغفار کر رہی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ایک جنتی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ میرا درجہ کیوں بلند کیا گیا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ آپ کی اولاد نے آپ کے لیے استغفار کیا۔ اتنی بڑی نعمت ہے تو ظاہر نعمت کی قدر کرنا ہم پر فرض ہے، لازم ہے، اس کا شکر کرنا لازم ہے۔ ہر کسی کو نعمت یہ ملتی نہیں۔ آپ بخوبی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں گی ہمارے معاشرے میں ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، اور وہ میاں بیوی دنیا کی ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں کہ کسی طریقے سے نعمت ان کو مل جائے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو جتنی بڑی نعمت ہے اس کی اتنی ہی قدر کرنا، اس کو وقت دینا، اس کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں الحمدللہ آج ہمارا پہلا بیان ہے، تربیتی بیان، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مائیں اس اپنے مقام کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اس اہم کام میں ان کی رہنمائی ہو سکے۔ دیکھیں الحمدللہ ہمارا دین بہت ہی جامع دین ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جینے کا طریقہ سکھایا، اولاد کی تربیت کا طریقہ سکھایا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ بہترین تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ بہترین تربیت ہے۔ تو ہمیں کس طرح ان کے ساتھ رہنا ہے، ہر چیز الحمدللہ ہمارے دین میں موجود ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو اہمیت دیکھتے ہوئے، تربیت اولاد کو اہمیت دیتے ہوئے ہم اس پر مسلسل محنت کریں۔ اور یہ ایک یا دو اصلاحی بیان سن لینے سے، ایک یا دو دن فکر کرنے سے یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ ہمیں والدات کی حیثیت سے ہمیں اپنے آپ کو اس درجے پر لے کے جانا ہے کہ امت کی دوسری مائیں بھی اس کام پہ لگ جائیں، ان کے لیے ایک مثالی ماں بننا ہے۔ تو سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ آج میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں گا جو کرنے والی ہے فوری طور پر۔ وہ کیا ہے؟ تعلق۔ اپنی اولاد سے تعلق کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ دیکھیں انسان کا جن جن چیزوں سے تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کی بنیاد تعلق سے بنتی ہے۔ جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی اچھا رشتہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ان کی سیرت کو پڑھنا، ان کی سنتوں کو اپنانا، بالکل اسی طریقے سے اولاد سے آپ مضبوط تعلق رکھیں گی، یقین کیجئے اولاد کی تربیت کرنا بہت آسان ہو جائے گی، بہت آسان ہو جائے گی۔
ہمارا تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ ہم اولاد کو اس طرح سمجھتے نہیں جس طرح سمجھنا چاہیے، اولاد سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہوتا نہیں جتنا ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے اولاد اکثر ہماری بات نہیں سنتی۔ میں نے جب بھی تربیت اولاد کے موضوع پر کاؤنسلنگ کی ہے، والدات سے بات کی ہے، تو زیادہ تر کا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہماری اولاد اس طرح کیوں کر رہی ہے، اس طرح کیوں کر رہی ہے۔ اصل وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تعلق میں مضبوطی نہیں ہے۔ سب سے پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور تعلق مضبوط ہوتا ہے عزت دینے سے۔ اپنی اولاد کو عزت دیجیے، آج ہی سے کوشش کریں کہ آپ نے اپنی اولاد کو عزت دینا ہے۔ یہ تعلق بنانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً، یعنی کہ ہر ہفتے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاتا رہوں گا کیا کیا چیزیں ہمیں عملی طور پر کرنی ہے کہ ہمارا تعلق اولاد سے بہترین ہو جائے۔ یہ مسلسل کرنے والا کام ہے۔ فی الحال ایک چیز ہم نے کرنی ہے، تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی اولاد کو عزت دیں، ان کی بات احترام سے سنیں، یعنی کہ ان کی بات مکمل طریقے سے سنیں۔ ری ایکشن دینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا ہم صورتحال کو سمجھ چکے ہیں، کیا ہم نے اپنی اولاد کی مکمل بات سنی ہے، کیا ہماری اولاد ہم پر اتنا بھروسہ کرتی ہے کہ وہ اپنی تمام باتیں ہم سے شیئر کریں۔ یہ 3-4 باتیں ہیں جو آپ کے تعلق کو مضبوط کریں گی۔ تو سب سے پہلے کرنے والا کام کیا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد سے تعلق مضبوط کرنا ہے، ان کو عزت دینی ہے، یعنی کہ ان کی بات توجہ سے سننی ہے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا، اور سب سے اہم بات تعلق بنانے کے لیے ان کو ہم نے وقت دینا ہے۔ روزانہ کے اعتبار سے کم از کم آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے ان کی دل کی باتیں سنیں، اپنی باتیں نہیں کریں، انٹروگیشن انویسٹیگیشن نہ کریں۔ ہمارے ہاں یہ بہت ایک عمومی مسئلہ ہے کہ والدات جب اولاد ان کے سامنے آتی ہیں 10 طرح کے سوالات ہوتے ہیں، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یہ کھایا تھا، ادھر کیا کیا، کلاس میں کیا کیا، فرینڈس کے ساتھ کیا کیا۔ ہم ان سے ان کی دل کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ یقین کیجئے جس دن آپ ان سے ان کی دل کی باتیں سننا شروع کریں گی، آپ کی اولاد آپ کی طرف ہر بات کہنے کو دوڑے گا۔ آپ کی اولاد چاہے گی کہ میں اپنی والدہ کو ہر بات بتا دوں، آج میرے ساتھ یہ ہوا ماما، آج میرے ساتھ وہ ہوا ماما، میں نے اس کو انجوائے کیا، میں نے اس کو نہیں انجوائے کیا۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلتے رہیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہماری اکابرین کی جو کتابیں ہیں انہی کے ذریعے سے میں آپ کو کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے کہ کچھ چیزوں میں رہنمائی فرماؤں، جس کے ذریعے سے آپ کا جو ہے آنے والے وقت میں اولاد کی تربیت کرنا آسان ہو جائے۔ امید ہے کہ میری اس بیان سے آپ کو نفع ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔